ایک طرف تو اینی پائیکرافٹ کو جو ہے انہوں نے معافی مانگ لی ہے اور دوسری طرف جو ہے پاکستان نے اپنا میچ جو ہے یو اے ای سے جیت لیا ہے اور جیت کر جو ہے سپر 4 مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اور مگر تھوڑی سی ٹیم کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تھوڑی دیر تک ہمارے اسپورٹس اینالسٹ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے تھوڑے میں. اور یہ ہے کہ اسپورٹس کے حوالے سے یہ اس لیے ہم بات کریں گے کیونکہ اسپورٹس جو ہے ایک مین کرکٹ فینسیز کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, کیونکہ کھیل کے میدان میں جب پاکستان اپنا نام روشن کرتا ہے تو واقعی کہتے ہیں کہ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے ہی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں, ایتھلیٹکس کے میدان میں اچھی خبریں آ رہی ہیں. ارشد ندیم کے حوالے سے بڑی زبردست پیش رفت ہوئی ہے. اور ہمارے جو MMA کے چیمپئنز ہیں, وشو جو کھیل رہے ہیں, پاکستان میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں, پاکستان ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے, ان کے حوالے سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. تو اس طرح کی خبریں ہونا نا یہ موٹیویشن ہوتی ہے باقی تمام قوم کے لیے, باقی تمام ایتھلیٹس کے لیے اور پاکستانی سٹارز کے لیے کہ ایسی جب خبریں آتی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا مورال جو ہے بوسٹ ہوتا ہے. تو ساری خبریں تو ہم نے بڑی زیادہ ڈیٹیل میں ریپ اپ کی ہیں, مگر ہم تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں, تجزیہ بھی لے لیتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. اور تیمور خان جو اسپورٹس اینالسٹ ہے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہم شو میں ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم تیمور. Thank you for having me. تیمور, that was a very important development. کل جو ہوا اینڈی پائیکرافٹ کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے معافی مانگی ہے اور باقاعدہ جو ہے تصویر اور ویڈیو جاری کر دی گئی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل, اور میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک پریشر ڈالا آئی سی سی کے اوپر. تھوڑا سا یہاں پہ سمجھا دیں, ایون دو ایشین کرکٹ کاؤنسل اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز کر رہی ہے, لیکن جو میچ آفیشلز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اور بینگ دا ہیڈ کوارٹر ان دبئی, ہم نے دیکھا کہ آئی سی سی کے جنرل مینیجر جو پاکستان کے سابقہ سی او تھے وسیم خان بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. اور جس طریقے سے جو سب سے اچھی چیز نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ پاکستان کے چیئرمین اور انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے جب نجم سیٹھی جو کہ بالکل اور رمیز راجہ کو بلایا, ان سے ایک مشورہ کیا اور یونانیمسلی پاکستان کے 2 سابق چیئرمینز اور کرنٹ چیئرمین نے مل کے ایک ڈیسیژن لیا, ایک بہت اچھا سگنل گیا. لیکن یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کرنے کی ہے کہ میچ ریفری کے اوپر تو سب بات کر رہے ہیں, جس نے یہ چیز کہی ہے جو انڈیا کے جو کپتان ہیں ان کے اوپر کیا پنشمنٹ اس کے اندر کلاز کے اندر آتی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اچھا بالکل تیمور, وی اسپوک اباؤٹ اٹ. کلاز ہے آئی سی سی کلاز, کوڈ آف کنڈکٹ کلاز نمبر 2 جس کو کہا گیا ہے, اس کے تحت جو کہا گیا ہے, کل ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ بات یہ ہے نا کہ آئی سی سی اسٹینڈس فار انڈین کرکٹ کاؤنسل, اٹ ڈزنٹ اسٹینڈس فار انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل. سو دیر از اے ہیوج ڈسکریمنیشن امنگ دا پلیئرز ایز ویل. بالکل, دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نیڈ ٹو ریئلائز جو میچ کی جو ورتھ بتائی جا رہی ہے دیٹس اراؤنڈ $173 ملین پاکستان ورسز انڈیا گیم کی. انڈیا وہ میچ پاکستان کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. پاکستان اگر وہ میچ نہیں کھیلتا سو دیٹ ریونیو از گون. پاکستان تو اپنی بھی ورتھ انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے یہاں پہ, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم جب تک پرفارم نہیں کریں گے ہماری کرکٹ کہیں پہ بھی نہیں سٹینڈ کرتی. ہم جب تک میچز جیتیں گے نہیں ہماری کرکٹ کہیں پہ سٹینڈ نہیں کرتی. اور ہمیں انڈیا کے اگینسٹ اسپیشلی جب تک ہم فین بن کے نہیں, ایز این اپوزیشن, ایز اے رائول, اور وہ بھی ایک پیشن کے ساتھ جب تک ہم نہیں کھیلیں گے, دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں, اگر آپ 80s اور 90s کی کرکٹ دیکھیں تو وہاں پہ پاکستان کا یہ رول ہوتا تھا جو انڈیا کا, اور انڈین ٹیم ایسے پاکستان سے کھیلتی تھی جیسے پاکستان کے فینز ہیں. اب the role has reversed now, اور یہاں پہ this is exactly گانگولی نے یہ چیز ان کے اندر آ کے انجیکٹ کی کہ we going to look eye to eye into the Pakistan team players, اور ان کے ساتھ ہم جنگ لڑیں گے اور ان کو ہم ٹیک آن کریں گے, either it be sledging, either it be verbal take on, either it be eye contacts. ان کی باڈی لینگویج چینج ہوئی. آپ ہمارے پلیئرس کو دیکھیں, حارث رؤف 90 مائلز پہ آ کے بال کرتے ہیں اور سیدھے ایک ایسوسیٹ کنٹری کے پلیئر سے سیدھے چوکے اور چھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مسکرا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی کرکٹ کو کدھر لے گئے؟ ہمارا وہ ایگریشن, عمران خان, وسیم اکرم, وقار یونس, شعیب اختر, ایون عاقب جاوید, ایون دوست کا اتنا پیس نہیں تھا, لیکن یہ سب وہ بالرز تھے who could not even take کہ اگر ان کو کسی بیٹسمین نے باؤنڈری مار دی ہے, either it be Viv Richards or either it be Sunil Gavaskar or anybody. So اور یہاں پہ ایک ایسوسیٹ کنٹری کے پلیئر سے حارث رؤف 90 پہ آ کے بال کر کے چوکا کھاتے ہیں,
over the circle और उसके ऊपर मुस्कुराते हैं. I mean ये हमारा attitude हो गया. So, you know, I mean, cricket has always been considered as a very aggressive game. Taimur, that is a very aggressive game, but वो aggression जो है बिल्कुल plays में नजर नहीं आ रहा. That's somehow sort of an immaturity. और maybe आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत pressure नहीं है? कभी मैच को politicize कर देना, कभी players के ऊपर इस तरह की तनकीद हो रही थी, कभी उनको कहा कि आप नीचे ना, मतलब कि post match ceremony में ना जाएं. There is a lot of pressure Pakistan is taking. What do you think? Absolutely. I think it's just a reflection of Pakistan cricket. The Pakistan cricket team is a reflection of Pakistan cricket board. Pakistan cricket team performance is a reflection of Pakistan cricket board. जब mediocre लोग आके पाकिस्तान cricket board के अंदर बैठेंगे main on the एक authority की position के अंदर, so वो किस तरीके से डिसीजन ले सकेंगे? देखिए क्रिकेट है in because of these cricketers. I think the chairman Pakistan Cricket Board need to take some very clear steps. They need to bring in the right people to run the cricket board. और अपने हर दौर में हम देखते हैं, वहाब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, आकिब जावेद तक ये सिलसिला चल रहा है कि वो चेयरमैन के करीब हैं अब और वही सारे डिसीजंस दे रहे होते हैं. लोग, an individual cannot run a cricket board. Chairman has got, if he has got a vision, he need to bring in the right team. And cricket board को पहले सही करें, हमारी cricket ठीक हो जाएगी. And this is what exactly उन लोगों ने किया जिन्होंने अभी हमसे जंग हारी. उन्होंने भी यही किया. उन्होंने भी इसी तरीके से अपने मुल्क के अंदर राइट पीपल, उन्होंने सही लोगों को लेके आए, प्रोफेशनल्स को लेके आए, अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर को इम्प्रूव किया, रिहैब का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया और अब आज उनकी फिटनेस देखें, उनकी परफॉर्मेंस, अपने स्किल लेवल के ऊपर काम किया. बिल्कुल. तैमूर, कल एक स्टेटमेंट आई थी रमीज राजा की तरफ से, लेट द बैट एंड द बॉल डू द टॉकिंग. कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये? I think it's very important. I think it is very important. और this is, मैंने भी आपसे प्रोग्राम के शुरू में यही कहा कि जब तक टीम जीतेगी नहीं, हम इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी. आई थिंक दिस इज द टाइम, मे बी दिस इज द टाइम कि हमारे प्लेयरों के अंदर थोड़ी सी, जिसको कहते हैं, मे बी से स्ट्रॉन्ग वर्ड इज नॉट द राइट वर्ड, थोड़ी सी गैरत आए और वो अब परफॉर्म करना शुरू करें, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया. टेक देम ऑन. इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग. इट्स एटलीस्ट गो इन with an intent to take India on. India even till this day, हमारा record उनके साथ winning और losing ratio के अंदर बेहतर है. So that just shows कि 80s 90s में हमने कितनी cricket को dominate किया है, especially subcontinental cricket को. So this is what the Pakistan cricket team has to learn. At least history को एक reference point लें, वहाँ से सीखें, उन players की videos देखें, उनके aggression को देखें. I don't know why इनको ये चीजें नहीं सिखाई जाती नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर. मतलब इनके ऊपर कुछ काम ही नहीं हो रहा. एंड यू नो, आई मीन, we are looking for 21st September's match, जो कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है. कितना प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर. ऑल्दो पाकिस्तान ने यूएई को अच्छे खासे मार्जिन से हरा भी दिया है, बट यू नो, हाउ अबाउट द प्रेशर, हाउ अबाउट अगर ये मैच मजीद कोई पोलिटिसाइज ना हो गया या कोई और, यू नो, क्योंकि कल के मैच में देखो प्लेयर्स को पता नहीं है, कभी वो कहते हैं आप पहुंचे स्टेडियम, कभी वो कहते हैं स्टेडियम से बाहर निकल जाए, कभी, यू नो, दे वाज लाइक, एक खिलाड़ी को मेंटली फ्री करना बहुत ज़रूरी है. हमने हर चीज़ को इतना प्रेशराइज कर दिया हुआ है, हमारा ऑलरेडी प्लेयर जो है वो घबरा गया है. देखिए पाकिस्तान, आई थिंक द प्रेशर विल बी ऑन इंडिया रादर देन पाकिस्तान. पाकिस्तान शुड बी लुकिंग एट, पाकिस्तान की इसमें प्लानिंग ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान शुड गो इन विद एन एग्रेशन एंड विद एन एग्रेशन लाइक नेवर बिफोर. It's not about winning or losing, and if Pakistan win, I think इससे बड़ा कोई जवाब इंडिया को नहीं हो सकता. वही वाली बात होगी, let the ball and the bat do the talking.